اصل میں فارغ ہونے والے علماء کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور ہمارے مسلک کی مقتدر اور جو بڑی شخصیات ہیں ان تک ہر بندے کی پہنچ نہیں ہوتی، تو ان کی خواہش ہوتی ہے ہم اپنا کام سنائیں، مزید ان سے رہنمائی لیں، تو شخصیات تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنا کام بتا نہیں سکتے اور مزید ان سے رہنمائی لے نہیں سکتے۔ پھر ہمارے مسلک کی جو بڑی شخصیات ہیں ان میں سے ہر بندہ بڑے اہم ترین کاموں کے اندر مشغول ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ از خود کسی کو بلائیں۔ ہم پاکستان اور دنیا بھر کے علماء کو ایک جگہ پر تو اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن یہ خواہش ہوتی ہے کہ تخصص کرنے والے علماء وہ ہمارے پاس آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے مختلف صوبے اور مختلف ڈویژن، اضلاع، تحصیل اور قصبہ جات سے ان کا تعلق ہے، تو پورے ملک میں یہ لوگ ایک بڑی مقدار میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر جو ہمارے پاس ایک پورا سال لگاتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری ایک مناسبت ہوتی ہے، وہ ہمارے مزاج سے مانوس ہیں، ہم ان کے مزاج سے مانوس ہیں، تو ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جو شخص پہلی بار آتا ہے اس کو بسا اوقات الجھن ہوتی ہے اور بات سمجھ نہیں آتی، وہ ہماری بعض باتوں کو بعض اکابر کے خلاف سمجھ لیتا ہے، حالانکہ ہماری کوئی بات اپنے اکابر کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ اکابر کی کسی بات کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر سال فارغ ہونے والے علماء 3 دن ہمیں دیں۔ اب بھی کچھ پہنچ کے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری پہلی نشست ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ درجہ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک ہر سال چھٹیوں میں 12 دن ہمیں دیں، دورہ تحقیق المسائل میں شرکت کریں، اور پھر دورہ حدیث کے بعد 1 سال ہمارے پاس لگائیں۔ پھر وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کام کریں گے تو ان کو علمی، عملی، اخلاقی حوالے سے کام میں الجھن نہیں ہوگی۔ یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک شخص، اس کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، وہ 1 سال چلہ لگاتا ہے، آئندہ سال پھر لگاتا ہے، آئندہ سال پھر لگاتا ہے، اور اس کو لگانا چاہیے، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ اگر کسی شیخ کے ساتھ مرید ہے، وہ شیخ کے خانقاہ میں 1 سال جاتا ہے، آئندہ سال پھر جاتا ہے، آئندہ سال پھر جاتا ہے، اور جو ہمارے ہاں دورہ 12 دن کرتا ہے، جب ہم اس کو آئندہ سال بلائیں تو اس کا جواب ہوتا ہے جی میں نے تو پچھلے سال کیا تھا، میں نے تو پچھلے سال کیا تھا۔ یہ پچھلے سال کیا تھا، اس جملے سے اس کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتی۔ پہلی دفعہ جب آدمی دورہ تحقیق المسائل میں آتا ہے تو اس کو کچھ مسائل سمجھ آتے ہیں، آئندہ دفعہ اس کا مزاج بنتا ہے، پھر اس کو مسائل کا استحضار ہوتا ہے، الجھنیں دور ہوتی ہیں، تو بار کرنے سے کام کا مزاج بنتا ہے۔ پھر طلباء اور علماء کو بطور خاص میں یہاں پر کیوں بلاتا ہوں، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کام کریں گے تو آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جن مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تقریباً وہ مسائل ایسے ہیں کہ جن سے میں گزر چکا ہوں، تو بجائے اس کے کہ آپ خود تجربہ کریں، اس سے بہتر ہے جس کا تجربہ ہے اس کے تجربہ سے فائدہ اٹھا لیں۔ مثال کے طور پہ یہ صرف آپ یہ ٹیشو پیپر کا کاغذ لے لیں، آپ کو اس ٹیشو پیپر کے ایک کاغذ کی ضرورت ہے۔ اس کی 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس پر تحقیق کریں یہ ٹیشو پیپر کیسے بنتا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک کاغذ حاصل کریں، تو آپ کو ایک وقت لگے گا تحقیق کرنے پر، ایک وقت لگے گا سرمایہ جمع کرنے پر، ایک وقت لگے اس کے بنانے پر، اور پھر ایک کاغذ ملے گا۔ اور دوسرا
یہ جہاں سے ملتا ہے ان پر اعتماد کریں اور یہ 15-20 روپے کا پورا ڈبہ لے لیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے۔ بالکل یہی مثال ہماری ہے، بجائے اس کے کہ آپ 10 سال 15 سال 20 سال تجربہ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ جس بندے کا اتنا تجربہ ہے اسے فائدہ اٹھا لیں۔ اور میں اپنے یہاں بلاتا اس لیے ہوں کہ میں چونکہ پیدا ایک دیہات کے اندر ہوا ہوں، پڑھا میں نے شہر کے اندر ہے اور کام میں نے ملکوں میں کیا۔ اب میں شہر، دیہات، شہر اور ملک ان سب کے احوال سے واقف ہوں۔ اگر کوئی عالم ایسے ہیں جو دیہات پہ پیدا ہوئے، دیہات پہ پڑھے اور دیہات میں رہے، ایک عالم ہے شہر میں پیدا ہوئے، شہر میں پڑھے اور شہر میں رہے، کوئی عالم شہر میں پیدا ہوا، شہر میں پڑھا، دنیا میں گیا، وہ دیہات کے حوال سے واقف نہیں ہے۔ تو میں دیہات، شہر اور دنیا ان حوال سے واقف ہوں۔ اس لیے ہمارے ہاں بہت سارے علماء کبھی تشریف لاتے ہیں اور جب کوئی اپنے علاقے کی بات شروع کرنے لگتے ہیں تو میں ان سے از خود کہہ دیتا ہوں کہ آپ یہ بات فرمانا چاہتے ہیں؟ تو ان کو تعجب ہوتا ہے، اس کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں دیہات کے اندر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیہات والے بندے کو دیہات میں کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ ہماری بنیادی وجہ ہے کہ ہم بلاتے ہیں کہ یہاں کر سمجھیں۔ تو میں دورہ تربیہ کے انعقاد کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے 3 دن کا اجتماع کیوں شروع کیا ہے۔ جب ہم نے 3 دن کا اجتماع کرنے کا فیصلہ کیا تو ہمارے خود بعض احباب شورا کی رائے یہ تھی کہ 3 دن کی بجائے 1 دن کا رکھ لیا جائے، 3 دن کے لیے علماء نہیں آئیں گے۔ میری رائے یہ تھی کہ اس میں 5 علماء نہ آئیں، 5 آ جائیں، میں پھر بھی 3 دن کے لیے بیٹھوں گا۔ اگر 500 نہ آئیں، 5 آ جائیں تو میں 5 کے لیے 3 دن بیٹھوں گا اور میں ان کو 3 دن سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ بس اوقات 500 پر وہ فائدہ نہیں ہوتا جو 5 پر فائدہ ہوتا ہے، اور اگر 500 بھی آ جائیں تو اس میں سمجھ کر چلنے والے شاید 5 بھی نہ ہوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا افراد تھوڑے آتے ہیں زیادہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ شرکت فرمائیں، آئندہ سال پھر آئیں، آئندہ سال پھر آئیں۔ بعض باتیں جو آپ نے سنی ہیں وہ دوبارہ سنیں، تب بھی الجھن کے اندر نہ پڑیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں آپ ایک بار سن لیتے ہیں، اس بات کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، سنی ہوتی ہے، بیان کا سلیقہ نہیں آتا، اور جب اس بات کو دوبارہ سے بارہ سنتے ہیں اسی بات کو پھر بیان کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ چیز سمجھنی ہے اور پھر یہ سمجھانی ہے۔ خود اپنی باتیں سمجھیں اور دوسروں کو پھر یہ باتیں سمجھائیں، یہ باتیں از حد ضروری ہیں۔